فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ بس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پیچھے ہم نے عصمت انبیاء کے متعلق سارے دلائل دیے تھے، بے شمار دلائل دیے تھے، اور پھر شجر ممنوع سے کھانے کے لیے ابلیس کی وصفہ اندازی کا بیان تھا، اور عصمت انبیاء کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی جو حکمتیں تھیں کہ اب جب انہوں نے وہاں سے وہ دانہ اس درخت سے کھا لیا تو اب ان کو جو زمین پر بھیجا گیا اس میں جو حکمتیں ہیں، اب اس آیت میں حضرت آدم اور حوا کو، حضرت بی بی حوا کو خطاب ہے کہ حضرت آدم کی پشت میں جو ان کی ذریت ہے اس کو بھی خطاب ہے، ان کی اولاد کو، یا حضرت آدم، بی بی حوا اور ابلیس کو خطاب ہے۔ حالانکہ ابلیس کو پہلے بھی نکال دیا تھا، لیکن جب وہ چوری سے چھپ کر وسوسہ ڈالنے کے لیے داخل ہوا تو اس کو دوبارہ نکال دیا۔ اب جو عصمت انبیاء کے منکر ہیں وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا تو ان کو سزا کیوں ملی اور ان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ جنت سے نکال دیا گیا تو بظاہر تو یہ ایک سزا دکھائی دے رہی ہے۔ تو عصمت انبیاء کے جو منکر ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، اور ہم نے پچھلی بحث میں تفصیل سے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی تھی کہ انبیاء جو ہیں یہ گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء کرام خدا کی نافرمانی یا گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، اور اس کے اندر ہم نے بے شمار قرآن کریم کی آیات بیان کی تھی۔ اچھا، اب اگر عصمت انبیاء کے منکر یہ اعتراض کریں کہ اگر آدم علیہ السلام نے، آپ کہتے ہیں گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر ان کو سزا کیوں ملی؟ وہ وہاں سے نکال کیوں دیے گئے؟ جنت سے کیوں ان کو نکالا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا یہ ان کے حق میں سزا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا ان کے حق میں سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے مقصد تخلیق کی تکمیل ہے۔ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، یہ اس مقصد کی تکمیل ہے، اس مقصد کی،
ان کے تخلیق کرنے کے مقصد کی، کیونکہ ان کو زمین پر خلافت الہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور وہ خلیفۃ اللہ تھے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم اور ابلیس کے معرکے میں ابلیس کامیاب ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ان کے مقصد تخلیق کی تکمیل تھی۔ جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق کی گئی اس مقصد کی تکمیل کا حصہ تھا۔ اچھا، پھر یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم اور ابلیس کے معرکے میں یہ جو واقعہ پیش آیا، اس میں بظاہر تو ابلیس کامیاب ہو گیا، ابلیس کامیاب ہو گیا اور اس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اچھا، اب یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ شیطان تو حضرت آدم کے جنت میں عارضی قیام کو بھی نہیں برداشت کر سکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں جو قیام تھا وہ تو ان کے عارضی قیام کو بھی برداشت نہیں کر سکا ابلیس، اور وہ اب دنیا میں آ کر فرائض نبوت اور کار خلافت کو انجام دے کر اب جب جنت میں جائیں گے تو وہ دائمی قیام کے لیے جنت میں جائیں گے، دائمی قیام کے لیے۔ تو اصل میں ابلیس کا پلہ اس میں بھاری نہیں رہا، یا ابلیس کو کوئی فتح نہیں ہوئی، وہ تو ان کے عارضی قیام کو برداشت نہ کر سکا۔ تو جنت سے نکلنا بھی یہ ان حکمتوں میں سے تھا کہ اب دنیا میں آ کر فرائض نبوت سر انجام دینے کے بعد اب جب جنت میں جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ تو جیتا کون؟ کیا ابلیس جیتا؟ نہیں، تو جنت میں جائیں گے، اور شیطان تو ان کے تنہا وجود کو جنت میں برداشت نہیں کر سکا تھا۔ پھر یہ کہ ابلیس تو ان کے تنہا وجود کو جنت میں برداشت نہیں کر سکا، اور حضرت آدم دنیا میں آنے کے بعد دوسری چیز یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آدم اور ابلیس کے معرکے میں ابلیس کامیاب ہو گیا، کیسے کامیاب ہو گیا؟ دوسری وجہ یہ کہ ابلیس جو ہے وہ تو اکیلے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو جنت میں برداشت نہیں کر سکا، جنت میں برداشت نہیں کر سکا، اور بظاہر جو کہنے والی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس معرکے میں ابلیس کامیاب ہو گیا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کی ساری ذریت کروڑوں اربوں خربوں لوگ جو ان سے، اب جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جائیں گے تو کیا وہ اکیلے جائیں گے؟ جی سب جائیں گے۔ تو بے شمار ذریت کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے، اور شیطان لعنتی ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ابلیس جو ہے۔ تو اس لیے حضرت آدم کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا، اور شیطان کی ناکامی اور نامرادی کا مقدمہ تھا، اس کی ناکامی اور نامرادی کی ابتدا تھی۔ تو اس معرکے میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب تھے، اور ابلیس جو ان سے وہی ذلیل ہوا اور خراب ہوا۔ میری بات آپ سمجھی
یعنی اب جو لوگ اس بات کے اوپر اعتراض کریں کہ اس مارکے کے اندر فتح کس کو ہوئی، ابلیس کو فتح ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے والے معاملے کے اندر، تو اس کی یہی 2 دلیلیں آپ ان کو دے دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بتائیے کہ ابلیس جو ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے عارضی قیام کو جنت میں برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے سمجھا کہ اس نے وہاں سے نکال کر وہ یہ مارکا جیت گیا، جبکہ اب دنیا میں فرائض نبوت ادا کرنے کے بعد جب آدم علیہ السلام جائیں گے تو عارضی طور پر جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ تو فتح کس کی ہوئی؟ فتح پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی، ابلیس کی نہیں ہوئی فتح جنسی ہے۔ مگر کہنے والے اعتراض کر دیتی کہ جی اس مارکے میں ابلیس کو فتح ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کو فتح نہیں ہوئی، ابلیس کو فتح ہوئی ہے، اس مارکے میں جیتا ابلیس ہے۔ مگر اگر غور سے دیکھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابلیس تو آدم علیہ السلام کے تھوڑے سے قیام سے گھبرا گیا جنت کے اندر، اور بظاہر اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، لیکن اب جب آدم علیہ السلام وہاں سے نکل آئے، اس کے پیچھے جو حکمتیں پوشیدہ تھیں، اب جب وہ یہاں پر فرائض نبوت ادا کرنے کے بعد اب جب یہاں سے جنت میں دوبارہ جائیں گے تو کیا وہ عارضی قیام کے لیے جائیں گے؟ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ تو فتح آدم علیہ السلام کو ہوئی یا ابلیس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور دوسری چیز، ایک دلیل آپ یہ بھی دے سکتے ہیں جو بندہ یہ کہے کہ جناب اس مارکے کے اندر ابلیس کو فتح ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کو نہیں ہوئی، کیونکہ ابلیس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا، تو وہ یہ ہے کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے بھی برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے بظاہر ان کو نکلوا دیا وہاں سے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اب جب وہ دنیا سے واپس دوبارہ جنت میں جائیں گے تو اپنی بے شمار اولاد کو لے کے جائیں گے، کروڑوں اربوں لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو فتح ابلیس کی ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی فتح ہوئی۔ اچھا، پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم شجر ممنوع سے نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہی رہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس شجر سے نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہی رہتے، ان کے شجر ممنوع سے کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے آنا پڑا، ہمیں بھی جنت سے باہر آنا پڑا۔ انہوں نے وہ کھا لیا، ہمیں باہر آنا پڑا، وہ نہ کھاتے ہم بھی وہیں پہ رہتے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے باہر آنا پڑا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کیسے جنت میں رہتے اور آپ کا استحقاق کیا ہے، کیا حق تھا کہ آپ اس جنت میں رہتے؟ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، اور حضرت آدم کی پشت میں، ان کی اولاد میں صرف پاک لوگ تھے، پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے حضرت آدم، اور جنت جو ہے وہ صرف پاک لوگوں کے لیے، پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا کہ جو آپ کی اولاد میں، جو آپ کی ذریت کو نکال کر اپنی پشت میں سے، یعنی اپنی اولاد کو، اس سب کو دنیا میں چھوڑاؤ، پھر جو پاک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو پاک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ناپاک ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم کی پشت میں ان ناپاک لوگوں کا وجود ان کے جنت سے آنے کا سبب تھا، اور حقیقت یہ ہے، اور واقعی حقیقت یہ ہے، حقیقت ہی یہی ہے کہ ان کی پشت میں پاک لوگوں کے ساتھ وہ جو ناپاک لوگ تھے
وہ سبب بنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ لانے کا، جنت سے نکالے جانے کا، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سبب بنے اس شجر ممنوع کو کھانے کی وجہ سے۔ چونکہ حضرت آدم کو زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بہرحال زمین میں آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا، انہیں یہاں کی خلافت دی جانی تھی، اس لیے بہرحال ان کو آنا تھا، نہ کہ وہ شجر ممنوع اس کی وجہ بنا۔ وہ تو شجر ممنوع اس کی وجہ، چونکہ ہم نے پیچھے بڑی تفصیل سے یہ بحث کی تھی کہ عصمت انبیاء کے اوپر کہ نبی جو ہیں یہ گناہوں سے پاک ہیں، یہ گناہ یا اللہ کی نافرمانی کے نزدیک یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ تو اگر شجر ممنوع سے کھانا سبب نہ ہوتا، وہ تو ایک سبب بن گیا نا، وہ تو ایک سبب بن گیا۔ سبب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جگہ کی خلافت دی گئی تھی، یا وہ جو تمام چیزیں ان کی مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے ان کو بھیجا جانا تھا زمین پر، وہ تو اپنی جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق کی گئی، اس مقصد کی تکمیل کے لیے ان کو زمین پر بھیجا جانا تھا۔ سبب جو مرضی بنتا، اچھا یہ شجر ممنوع سبب نہ بنتا، کوئی اور سبب بن جاتا۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام بعض اوقات اپنے مخالفین کے شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کرتی ہیں۔ انبیاء کرام جو ہیں اپنے مخالفین، ان کے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں، ان کے شر کی وجہ سے بھی اپنی جگہ سے ہجرت کرتی ہیں، لیکن وہ پھر دوبارہ کامیاب اور کامران ہو کر اسی جگہ پر دوبارہ لوٹتی ہیں، اسی جگہ کے اوپر۔ مثلا جیسے مثال دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے شر کی وجہ سے مکہ سے کدھر کو ہجرت کی؟ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر دوبارہ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی، اور پھر مصر میں فاتحانہ واپس لوٹے۔ حضرت عیسیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کی، اور پھر زمین پر واپس آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی، اور پھر جنت میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے مٹی سے بنایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا متعدد حکمتوں کی وجہ سے ہے، اور ان کی فضیلت کا موجب ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ جو واقعہ پیش آیا، اس میں ابلیس جیت گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا فتح ابلیس کو ہوئی جو ان سے، ایسا نہیں ہے۔ بے شمار اس میں حکمتیں ہیں، جس میں سے 2 حکمتیں آپ کے سامنے بیان کی، کہ صرف آپ یہی دیکھ لیں کہ ابلیس تو ان کے عارضی قیام کو ہی نہ برداشت کر سکا، وہاں پر عارضی قیام کو اپنی طرف سے اس نے یہ سمجھا کہ میں نے صورتاً ان کو معاذ اللہ صورتاً گناہ میں مبتلا کر وہاں سے نکلوا دیے، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ اب جب وہ دوبارہ جائیں گے تو کیا وہ عارضی جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، ہمیشہ دائمی جائیں گے اس جنت کے اندر۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جائیں گے تو کیسے فاتحانہ اور بزرگ شان کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوں گے اپنی ساری اولاد کو لے کر جن سے۔ تو یہ سبب شجر ممنوع نہیں بنا کہ اس کے نزدیک گئے تو بھئی نہیں، جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق کی گئی تھی اس کی تکمیل کے لیے ان کا جنت میں آنا ضروری تھا۔ سبب یہ نہ بنتا، کوئی اور بن جاتا جس سبب کے تحت ان کو وہاں سے یہاں پر بھیج دیا جاتا جن سے۔ تو ایسی چیز نہیں ہے قطعاً بھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا یہ بے شمار حکمتوں کی وجہ سے ہے۔ علامہ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی مدت دنیاوی سالوں کے اعتبار سے 43 سال ہے۔ 43 سال حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں اور جنت میں ان کی جو ٹھہرنے کی مدت ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ مدت 500 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں 500 سال رہی، اس کے بعد وہاں سے نکالے گئی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ کے علاقے میں اتارا گیا، اور پھر حضرت آدم ان کی طلب میں گئے اور میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی، وہ جہاں ایک پلر سا بنا ہوا ہے سفید رنگ کا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضرت آدم اور حوا جنت کی نعمتوں کے چلے جانے پر 200 سال تک روتے رہے، 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک بی بی حوا کے قریب نہیں گئے۔ زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم جب زمین پر آ گئے تو اب اولاد آدم اور ابلیس کے درمیان اس وقت سے ایک دشمنی شروع ہو گئی، اس وقت سے دشمنی شروع ہو گئی، کیونکہ جنت سے پھر ان کو نکال دیا گیا، اور ایک روایت میں کہ بی بی حوا کے ساتھ نکال دیا گیا، اور ایک میں ابلیس کے ساتھ نکال دیا گیا، ان کی ساری اولاد کے ساتھ، جو ان کی پشت کے اندر ساری اولاد تھی، سب اولاد کو نکال دیا گیا۔ تو زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم اور ابلیس کے درمیان اس وقت سے دشمنی چل رہی ہے، اور اولاد آدم اور سانپ کے اندر بھی اس وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ تب سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور سانپ، ان دونوں کے اندر یہ دشمنی تب سے چل رہی ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔